اڑتے پرندے صبح سہالے کے ہر ایک کو کر رہے تھے گفتگو بلغت بلا بے کمال ہی روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی کی نگاہ آ رہی تھی صدا شفق جا جمال ہی گلگلے بے شوق میں ڈالے ہوئے گلزوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حاصلت جمی صالحی چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ کہے سلوک علیہ وآلہ ایک بار پھر ذرا جھوم کر خدا کا قرآن میں چیزیں مولا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم میرے دوست احباب جو جمعۃ المبارک کے لیے تشریف لائے اور تمام نوجوان ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بہت ہی عظیم دن کہ اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر ہم سب کو یہ دن عطا فرما کے ہمیں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آج جو تاریخی دن ہے 14 اگست کا دن ہے یہ اپنی اہمیت کا خود حامل ہے۔ 14 اگست کا دن مسلمانوں کے لیے ایک قومی تہوار کا دن ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کو ایک خدا داد سلطنت ایک عرص وطن پاک سرزمین کی صورت میں پاکستان عطا ہوا اور یہ وہ عرص وطن ہے کہ جس کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کی عنایت ہے اور جس کا چپا چپا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے عنایت کیا اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ عطا فرمایا ان کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد۔ اس کی اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں کہ 14 اگست پاکستان کس طرح ہمارے سے وجود کے اندر آیا، اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، اس کا منظر نامہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ عرص وطن کس چیز کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی موجودہ حالت پر نظر کرتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتے ہیں کہ جس بنیاد پر جس مقصد پر اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا تھا، افسوس آج وہ مقصد مسلمانوں کے اندر فوت ہو چکا ہے، آج وہ مقصد مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ نوجوان اپنے ان بزرگوں سے پوچھیں جنہوں نے پاکستان بننے کے وقت کو دیکھا، جنہوں نے ہجرت کرنے والے لوگوں کی کہانیاں سنی اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ہجرت کرنے والے لوگوں کو دیکھا، اپنے علاقوں میں بستا ہوا دیکھا، اور ان لوگوں سے پوچھیے جو لوگ ہجرت کر کے آئے یا جن کے والدین ہجرت کر کے پاکستان کے اندر آئے، انہیں جو صعوبتیں ملی، انہیں جو تکالیف ملی، انہیں جو مسائل ملے، ان سے پوچھیں تو تب جا کر ہمیں ملک پاکستان کی قدر ہوگی، تب جا کر ہمیں احساس ہوگا کہ ملک پاکستان کے عرض وطن کتنی کوششوں، کتنی انتھک محنتوں اور کتنی قربانیوں کے بعد جا کر مسلمانوں کو ملا۔ 14 اگست 1947 کو برے صغیر کا سورج پاکستان کا پیغام لے کر طلوع ہوا۔ آج نوجوان جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارے لیے آزادی کا دن ہے، یہ جانتے ہیں، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ آج آزادی کا دن ہے، لیکن اس نوجوان کو تاریخ پتہ نہیں کہ یہ آزادی کیوں ملی، کیسے ملی اور کس سے ملی۔ یہ 3 سوال ہیں جس کا ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں ہے، بس ان کو اتنا پتہ ہے کہ 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گھر بیٹھے بیٹھے آزاد ہو گئے. ہم گھر میں بیٹھے تھے تو جناب قائد اعظم محمد بن جناح علیہ الرحمہ نے اعلان کیا، علماء حق نے اعلان کیا، محراب و منبر سے یہ آواز اٹھی کہ لوگوں مبارک ہو، تمہارے جگہ کا نام پاکستان رکھ دیا گیا ہے، لوگوں مبارک ہو کہ تم آزاد ہو گئے ہو. شاید آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ آزادی ہمیں یوں ملی تھی، گھر بیٹھے بیٹھے اعلان ہو گیا تھا کہ تم آزاد ہو. کیا ہم قید تھے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے کیا ہمیں جیل کے اندر بند کیا گیا تھا؟ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے جو کہ بڑی دردناک المناک کہانی ہے، انسان کا روح کھڑا کر دیتی ہے. آج نوجوان کو یہی پتہ کہ آزادی ہوئی، تبھی 14 اگست کی رات کا حال دیکھیں آپ. موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی بڑھا کرتے ہوئے یوں جاتے ہیں تو کبھی یوں جاتے ہیں، اور گاڑیوں کے اوپر پرچم لگا کر، گاڑیوں کے اوپر جھنڈے بنوا کر، پرچم اسلامی بنوا کر، سب کچھ کر کے گاڑی سجا کے اندر ہندوؤں کے گانے لگائے، اور نوجوان اس رات رقص و سرور کی محفل کے اندر مشغول ہوتا ہے. ہمارے نوجوان اس رات حرام کاریوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. یاد رکھنا، جب یہ وطن عزیز آزاد ہوا تھا تو انگریز نے ایک بات کہی تھی. انگریز نے اس وقت ایک بات کہی تھی، کہا کہ تم ہم سے آزاد ہو کر تو جا رہے ہو، ہم تمہیں ایسا قید کریں گے، ایسا قید کریں گے کہ تم اپنی آزادی کو ہی بھول جاؤ. اور انہوں نے ہمارے ساتھ وہی کیا. آج یقین کریں، میں کل سے دیکھ رہا تھا، اپنے اسی علاقے کی بات کرتا ہوں، میں کوئی دور نہیں جاتا. آپ مجھے دکھائیں، آپ ذرا گھوم کر دیکھیں اپنے علاقے کے اندر. ہم وطن عزیز کے واسی ہیں نا، ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے ملک مل گیا. آج ہم داڑھی رکھتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا. ہم اپنے ملک کے اندر گائے ذبح کرتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا. ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمیں کوئی راستے میں کھڑے ہو کر کچھ نہیں کہتا. کبھی کسی نے کچھ کہا کہ تم مسجد کی طرف کیوں جا رہے ہو، تم نے داڑھی کیوں رکھی؟ کبھی ہم پہ کسی نے پابندی عائد کی؟ ہم نے گائے ذبح کی قربانی پر ہمیں کسی نے روکا؟ کسی نے ہمارے خلاف کوئی FIR درج کروائی؟ نہیں کروائی، کیونکہ ہم وطن عزیز ایک آزاد خداداد سلطنت پاکستان کے باسی ہیں. ان سے پوچھ کر دیکھو جو آج بھی ہند کے اندر بستے ہیں، جو آج بھی ہندوستان کی سرزمین میں بستے ہیں، میرے اور آپ کے بھائی، مسجد کے اندر جاتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے. آج ان کی مسجدوں کو گرا کر مندر بنا دیا جاتا ہے. داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی پر ان کی پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. ان کا داڑھی رکھنا جرم ہے، ان کا مسجد کے اندر جانا جرم سمجھا جاتا ہے. اور اگر وہ گائے ذبح کرتے ہیں اور ہاتھ میں اگر گوشت کا لفافہ لے کر جا رہے ہو تو اس بات پر انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے. آج ہمیں تو کوئی نہیں روکتا. میں اور آپ کو آزادانہ گھوم رہے ہیں. آج اس نوجوان کو قدر نہیں ہے، آج مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے کہ وطن عزیز کتنی صعوبتوں کے بعد ہمیں ملا. 1757 سے لے کر 1857 تک کی کہانی الگ ہے، اور پھر 1857 سے لے کر 1947 تک کی کہانی ایک الگ داستان ہے. آج ہمیں کون بتائے گا؟ اسکولوں اور کالجوں کا حال ہمارے سامنے ہے. ان دنوں کے اندر وہاں پر بڑے پروگرام رکھے جاتے ہیں، ڈرامے سجائے جاتے ہیں. کیا بتائی جاتی ہے؟ کوئی ایسی تعلیم بتائی جاتی ہے؟ کیا بچوں کو ایسی اسپیچ دی جاتی ہے، ایسی تقاریر دی جاتی ہے کہ بیٹا تقریر کرو اور قوم و ملت کو بتاؤ؟ تمہارے سامنے جو نوجوان بیٹھے ہیں، بیٹا ان کو بتاؤ. آج ہم کھلم کھلا گھوم رہے ہیں، آج جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ایسے گھر میں بیٹھے ہمیں عیش مل گیا؟ آج گھر میں بیٹھے ہمیں سکونت مل گئی؟ بتاؤ بیٹا کہ اس کے پیچھے کئی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں. آج ہمیں اس چیز کی قدر نہیں. ہم نے کہا جناب آزادی ایسے ہی ہے، گھر بیٹھے ہمیں آزادی مل گئی، اور ہم ہلڑ بازی کر لیتے ہیں، ہلا گلا کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں کتنے گھروں کو سجایا گیا ہے، کتنے پرچم لگائے گئے؟ ہم نے کتنے پرچم لگائے اپنے گھروں پر؟ 50 روپے کا پرچم آتا ہے وطن عزیز سے. یہ ہماری محبت ہے. سارا سال اپنے وطن کو لوٹتے ہیں. آج ایک 50
روپے اپنے وطن کے نام پر پرچم لگانے کے ہمارے پاس نہیں رہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا یار، کتنی افسوس کی بات ہے۔ جن لوگوں نے وطن کو لوٹا ہے نا، ابھی الیکشن آئیں گے، الیکشن کے دور آنے والا ہے، جن لوگوں نے وطن کو لوٹا ہے ان کا پرچم ہر گھر کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جو وطن کے لٹیرے ہیں ان کے تو جھنڈے ہم گھروں پر لہرائیں، لیکن جو میرا وطن ہے میں اس کا جھنڈا اپنے گھر پہ نہ لہرا ہوں۔ یار میں کیسا وطن عزیز کا، میں کیسا پاکستانی ہوں؟ مجھے بتایا جائے نا، مجھے میری تاریخ کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کبھی ہم نے یہ سوال کھڑا کیا؟ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ممبران جو میرے اور آپ کے ووٹ کے ذریعے گئے ہیں، آج وہ بیٹھ کر کیا وطن عزیز کی اس کہانی کو دہراتے ہیں؟ کیا پورے سال کے اندر ایک دن مقرر کیا ہے کہ آج پارلیمنٹ کے اندر کوئی سالگرہ نہیں چلے گی، آج پارلیمنٹ کے اندر جو بھی بولے گا وطن عزیز کی قربانیوں پر بولے گا؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے ہماری بڑی قربانی ہے۔ اگر میں آپ کو قربانیاں بتاؤں تو ہمارے لوگ کیا کھڑے ہو جائیں، جو ادھیڑ پر بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ 10 لاکھ لوگوں کی جانوں کے نذرانے دیے گئے، 10 لاکھ لوگوں کے، 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، کیا وطن عزیز کی ان کو قدر نہیں تھی؟ آج لوگ تو کہتے ہیں قائد اعظم سے کہ جناب رات کو ایک خواب دیکھا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم کو اٹھ کر اس کی تعمیر کے لیے نکل پڑے۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے ملک کے وہ ادارے کہاں سو گئے، کہاں مر گئے جو وطن عزیز پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ کھاتے بھی ہماری سرزمین کا ہے، پیتے بھی ہماری سرزمین کا ہے، اور ہماری سرزمین کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ساز اداروں کو چاہیے کہ ان کو پٹک کر مار دیں گے کہ جاؤ جن کی بولی بولتے ہیں ان کے ملک میں جا کر رہو۔ اس ملک میں وہی رہے گا جو پاکستان کی بولی بولے گا، اس ملک میں وہی رہے گا جو ان کی تاریخ کو دہرائے گا جنہوں نے قربانیاں دی۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کی کہانیاں سنی۔ کہتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، کہا کہ ہمارے پاس صرف پہننے کے لیے قمیص ہوتی تھی، شلوار ہوتی نہیں تھی۔ کہا کہ ہماری ماں ہمیں قمیص اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی کہ ہم اس قمیص سے شلوار کا کام بھی کیا کرتے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا تم اتنے غریب تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم غریب نہیں تھے۔ کہا کہ جب ہند کے اندر جب ہم بستے تھے تو ہم سرکار کیا تھا، ہم کئی ایکڑ زمینوں کے مالک تھے، ہم اپنی پنچایتوں کے سرپنچ ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے وطن عزیز لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم پاکستان کی طرف آئے۔ جب یہاں پر ہم بسنے لگے، جب آئے ہجرت کر کے تو سب کو چھوڑ کر آئے۔ جہاں ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں آئے تھے، جہاں ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ اور آپ کے جو افراد تھے، جو آپ کی ٹیم تھی، وہ اس لیے نہیں لڑتی رہی۔ اگر وہ اس خاطر ہوتے تو آج قائد اعظم کے نام بہت ساری پراپرٹی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رہائش گاہ کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے، جسے کوئٹہ کے اندر زیارت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لوگ اسے بھی پسند نہیں کرتے، اسے بھی گرانے کی سازشیں کئی بار ہوئی، دھماکے ہوئے وہاں پر۔ قائد اعظم کو آج بھی لوگ کافر اعظم لکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا یہ میرے اور آپ کے مہم میں ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے وطن عزیز کے لوگ مہم میں ہیں؟ جب قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علماء حق نے ساتھ دیا، علماء اہل سنت کی کانفرنسیں اٹھا کر دیکھیے تاریخ کے اندر 1857 سے لے کر جو علماء اہل سنت نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، بڑے بڑے علماء نے ساتھ دیا، اور جب سب سے پہلے علماء نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، تو جن جن علماء نے فتویٰ دیا تھا، انگریزوں نے ان علماء کو توپوں کے منہ پر باندھا اور باندھ کر کہا کہتے ہو لا الہ الا اللہ، آپ بھی بولو گے لا الہ الا اللہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ بھی بولیں گے لا الہ الا اللہ۔ توپوں کے منہ پر باندھ کر ان کو اڑا دیا جاتا تھا۔ یہ علماء کا حشر کیا گیا تھا۔ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جو جہاد کا فتویٰ دینے والی ٹیم کے اندر شامل تھے، احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سر کاٹ کر چاندنی چوک پر کئی دن لٹکایا گیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے کالے پانی کی سزا سنوائی، اور آپ مٹی کے مٹکے اٹھاتے رہے، مٹی کے ٹوکرے اٹھاتے رہے، اور وہیں پر آپ نے اپنی جان آفریقی کے سپرد کر دی۔ کیا نہیں تھا یار ان کے پاس؟ علامہ نقی علی خان، علامہ رضا علی خان، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان، کتنے بڑے بڑے مجتہد علماء تھے جنہوں نے اپنا وطن عزیز کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اور سب سے پہلے انہوں نے بریلی آزاد کروایا تھا، انگریزوں سے آزاد کروا دیا تھا بریلی انہوں نے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جب ایک بار آپ پشاور کے اندر 2 مارچ 1945 کے اندر آپ نے جلسہ کیا تھا پشاور کے اندر، تو اس جلسے کے دوران آپ نے کہا تھا کہ لوگوں بات سنو، ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا 2 نیشن تھیوری کہاں سے ہے، 2 قوموں کا نظریہ کہاں ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پشاور کے خطاب کے اندر یہ کہا کہ لوگوں، مسلمان اور ہندو الگ الگ قوم ہیں، یہ کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں ان کا نظریہ الگ ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے۔ مسلمانوں ہم اسلام کے پرستار ہیں، وہ لوگ ذاتیات کے پرستار ہیں۔ جب محمد علی جناح نے یہ خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد محمد علی جناح خطاب سے فارغ ہوئے تو لوگوں کے اندر محراب و منبر پر بہت چال ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں محمد علی جناح کا نام چونکہ محمد علی تھا اور آپ کی بہن کا نام چونکہ فاطمہ تھا، تو لوگوں نے آپ کو کافر اعظم شیعہ کہنا شروع کر دیا، کہتے تھے یہ تو شیعہ ہے۔ تو کہتے تھے محمد علی جناح نے اس وقت لوگوں کو پسلور کے اندر ایک جلسہ رکھا گیا تھا، منافقین نے جو پاکستان کے خلاف تھے اسی مارچ کے دنوں کے اندر 1945 میں پسلور کے لوگوں نے ایک جلسہ رکھا، وہاں ان لوگوں کو خطاب کے لیے بلایا جو پاکستان کے اینٹی تھے، جو مخالف تھے ملک پاکستان، ان کو بلایا، کھڑا کیا جلسے کے اندر، اور ان لوگوں نے جا کر بڑی بڑی باتیں کی۔ انہوں نے کہا قائد اعظم نہیں ہے، یہ تو کافر اعظم ہے۔ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، کہا یہ تو شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم نے مسکرا کر جواب دیا، قائد اعظم نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تو شیعہ ہوں، گاندھی سنی ہے اس کو منبر پر بٹھا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا تھا ایسے نام نہاد مسلمانوں نے خیر الدین مسجد کی منبر پر گاندھی کو بٹھایا۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں آپ، کیسی المناک ہے، کیسی دردناک ہے۔ بمبئی جلسے کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، ہم لوگ الگ ہیں، وہ لوگ الگ ہیں۔ 2 نیشن تھیوری جب آپ نے پیش کی، 2 قومی نظریے جب آپ نے وہاں پر بھی پیش کیا، آپ نے کہا کہ لوگوں، مسلمانوں کا الگ مذہب ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، مسلمانوں ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہمارے طور طریقے، ہمارا انداز معاشرت، ہماری تعلیمات، سب کچھ الگ ہے، اور ہندوؤں کا سب کچھ الگ ہے۔ ایک ہندو صحافی بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے محمد علی تم ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہو، ہمارا وطن ایک ہے، برے سمے وطن ایک، زبان ایک ساتھ رہتے ہیں، محمد علی تم ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہو دنیا کے سامنے، الگ کر رہے ہو، خود کو ہی بانٹ رہے ہو۔ محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی، تو آپ نے عملی پریکٹیکلی طور پر ثابت کروایا کہ 2 نیشن تھیوری کیا ہوتی ہے، 2 قومی نظریہ کیا ہے، پریکٹیکل طور پر آپ نے ثابت کیا اسی جلسے کے اندر۔ آپ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی دو، ساتھ بیٹھے شخص نے آپ کو گلاس پانی دیا، آپ نے صرف 2 گھونٹ پیے، پینے کے بعد جو بقیہ پانی بچا تو سامنے وہ جو صحافی بیٹھا تھا ہندو، آپ نے کہا یار یہ پانی پی لو، تمہیں غصہ چڑھا ہوا تھا تو ٹھنڈے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، پانی پی لو۔ تو کہنے لگا میں ایک مسلے کا پانی پیوں، ایک مسلے کا جھوٹا پیوں؟ فوراً اس نے کہا، کہتا میں ایک مسلے کا جھوٹا پیوں؟ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مجمع کے اندر نظر دوڑائی تو ایک ترکی اور نسل شخص بیٹھا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس شخص سے کہا کہ نوجوان یہ پانی پی لو۔ وہ آیا، اس نے گلاس لیا اور گھٹ پی گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا صحافی سے، کہا کہ صحافی بات سن، تیرا اور میرا وطن ایک ہے برے صغیر، تیری اور میری زبان ایک ہے، یہ ترکی اور نسل شخص ہے، نہ اس کا میرا وطن ہے، نہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ میرا نہ کوئی رشتہ ہے دنیاوی، نہ یہ میرا ہم وطن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرے خیال سے ملتا ہے،
تیار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. آج کے جلسے کے اندر تم نے پریکٹیکلی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ تم اور ہم ایک الگ قوم ہیں اور مسلمان آپس میں الگ قوم ہیں. جلسے کے اندر لوگوں نے دیکھا تاریخ رقم کی. وہاں بیٹھا ایک شخص بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا اور یہ پہلی کامیابی تھی مسلمانوں کی. اس وقت پہلی کامیابی تھی. تو لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی. 1857 سے لے کر 1947 تک کی تاریخ وہ جو آج بھی گواہ ہے. سراج الدین دولہ کی شہادت سے لے کر ٹیپو سلطان کی شہادت تک اور پھر وہاں سے لے کر مغلیہ سلطنت جو تھی بہادر شاہ ظفر کی شہادت تک, یہ سارے پاکستان بننے کی کڑیاں ہیں. یہ ساری چیزیں یہ تاریخ پاکستان کے لیے لڑتے رہے. یہ تحریک کی جو اندر اندر ان کے چلتی رہی. یہ صرف مجھے اور آپ کو آزاد کرنا چاہتے تھے, مجھے اور آپ کو ایک آزادانہ سلطنت دینا چاہتے تھے. ٹیپو سلطان نے شہادت پیش کی, سراج الدولہ کی شہادت ہوئی اور بہادر شاہ ظفر کو جو انعام ملا مغلیہ سلطنت بھی چھن گئی. اور پھر جب صبح ناشتے کے اندر بہادر شاہ ظفر کو جو آخری انعام دیا گیا تھا, بہادر شاہ ظفر کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے. ناشتے کے اندر بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں کے سر کاٹ کر پرات کے اندر رکھ کر پیش کیے گئے. آپ کا کیا لوٹا, میرا کیا لوٹا؟ بتائیے آپ کا کچھ لوٹا وطن عزیز کے لیے؟ میرا کچھ لوٹا؟ یاد لوٹ تو ہو گئے نا, لوٹ تو ہو گئے. 10 لاکھ لوگوں کی لاشیں مسلمانوں نے اٹھائی تھی اس وقت اور جگہ نہیں ملتی تھی مسلمانوں کو دفن کہاں کریں. 90,000 میری اور آپ کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی. 90,000 ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی, چھاتیاں کاٹ دی گئی. 2 کروڑ مسلمان بے گھر ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, گھر بیٹھے بیٹھے آزادی مل گئی. خدا کے بندے, اس وطن عزیز عرض وطن کی بنیادوں کے اندر ہمارے آباء و اجداد کا خون لگا ہوا ہے. ان لوگوں کی کہانی ہے, ان لوگوں نے کہانی رقم کی تھی اور آج ہم اٹھ کر کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہے ہی کچھ نہیں, گھر بیٹھے بیٹھے آزادی مل گئی. 14 اگست کی رات جناب موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر بڑھا بڑھا کرتے یوں بھی جائیں گے, یوں بھی جائیں گے. یہ وطن عزیز ہے. وطن عزیز اس لیے بنا تھا, وہی اس لیے بنا تھا یاد کہ اس کے اندر ہم خدا رب کی عبادت کر سکیں گے. بڑے صغیر کے اندر مسلمان لوٹتے تھے, مسلمانوں کے قافلے لوٹتے تھے. ہند کے اندر آج بھی مسلمانوں کو لوٹا جاتا ہے. اگر پاکستان میں لوٹا جائے تو بتاؤ مجھے اور آپ کو پھر الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم یہاں بھی لٹیرے بن کے بیٹھ جائیں, آج ہم یہاں رہتے ہوئے بھی پاکستان, کبھی ہم نے اس کا مطلب سمجھا ہے؟ پاکستان پاک, اللہ فرماتا ہے ان اللہ طیب, اللہ طیب ہے, پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. پاک کا مطلب پاکیزہ اور ستان کا مطلب جہاں لوگ رہتے ہوں, ایسی زمین, مطلب جس زمین پر پاک لوگ رہتے ہوں, جس زمین پر پاک لوگ رہتے ہوں. یہ پاکستان تو تبھی بنے گا نا جب میری اور آپ کی سوچ پاک ہو. یہ پاکستان تو تب کہلائے گا نا جب میری اور آپ کی زبان پاک ہو. یہ پاکستان تبھی کہلائے گا جب میرے اور آپ کے ہاتھ پاک ہوں گے. یہ پاکستان تبھی کہلائے گا جب میرے اور آپ کی آنکھیں پاک ہوں گی. یہ پاکستان تب کہلائے گا جب میرے اور آپ کے کردار پاک ہوں گے. آج میں اور آپ اپنے کردار پر نظر کریں, ہم دیکھیں کہ ہم نے اس وطن عزیز کے لیے کیا کیا. کتنی خوشگوار وہ فضا کی یاد ہے. آج وہ فضا آلودہ ہو چکی ہے. کتنی میٹھی وہ فضا تھی ہمارے وطن عزیز کی, آج وہ دھندلی ہو چکی ہے. یار کتنا شفاف ہمارا ملک تھا. بتاؤ اس کو دھول کس نے چٹائی؟ یہ میرے اور آپ کے کردار کی وجہ سے. آج میرا اور آپ کا کردار اتنا گر چکا ہے, اتنا گر چکا ہے. ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ ایک شخص غیر ملک کے اندر, کسی دوسرے ملک کے اندر مسلمان ہوا. اس نے کہا کہ یار پاکستان اسلامی ممالک کا جھومر ہے, تو چلو میں اس کے اندر ہو کر آتا ہوں. وہ جب ایئرپورٹ پر پہنچا نا, تھوڑا سا باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک الیکٹرک کولر, واٹر کولر رکھا ہوا ہے, پانی والا, اور اس کا ایک گلاس تھا وہ زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا. اس نے جب یہ دیکھا تو کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گا, میں واپس جاؤں گا. میں پوچھا کیوں؟ دیکھ تو بھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے.
ابھی تو ہم تمہیں مزار کیف بھی دکھائیں گے، مینار پاکستان بھی دکھائیں گے، میں بہت ساری چیزیں پاکستان کی تاریخی چیزیں دکھائیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رہنا یہاں، میں نے واپس جانا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ وہ الیکٹرک کولر کے پاس لے کر گیا، کہتا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا الیکٹرک کولر۔ کہا کہ یہ گلاس اٹھایا، کہتا ہے یہ کیا؟ کہتا ہے یہ گلاس ہے۔ اس نے صاف رکھی ہوئی سنگلی دکھا، کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ زنجیر ہے۔ کہا یہ کیوں؟ کہا کہ اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اٹھا کر نہ جائے۔ کہتا ہے کہ یار جس کی تعلیمات کے اندر یہ ہو کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، جس کی تعلیمات کے اندر چوری پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جن کی تعلیمات اتنی عظیم ہو، اس ملک کے اندر اگر ایک گھٹیا سا گلاس بھی زنجیر کے ساتھ باندھ کر رکھا جائے تو بتاؤ اس سے کون متاثر ہو کر اسلام لائے؟ آج میری اور آپ کی گھٹیا سوچ ہے، یہ میرے اور آپ کے کردار کی وجہ سے ہے نا۔ بتائیے کہ مسجدوں سے جوتے چوری کون کرتا ہے؟ ہندو آ کے کر جاتے ہیں، یہاں سے مسیح برادری آ کے کر جاتی ہے، میں اور آپ جیسے مسلمان کرتے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کے تالے لگے پڑے رہتے ہیں، ہم مسجد کو بھی تالا لگا کر جاتے ہیں، پتہ ہے کوئی ٹوٹی چوری کر کے لے جائے گا، پتہ ہے کوئی صف چرا کے لے جائے گا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا، ایک مسجد کے اندر ایک قیمتی گھڑی لگی ہوئی تھی، سعودی عربیہ سے لا کر ان مسجد کے بہت قیمتی گھڑی تھی۔ ایک شخص گیا، معاذ اللہ سے بیان کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، مسجد کے اندر گیا، اس کو کوئی چیز نہیں ملی جو رکھ کر وہ گھڑی اتارے، معاذ اللہ اس نے قرآن مجید بنا نیچے رکھا، اوپر چڑھ کر رہا، اس نے گھڑی اتاری۔ بتائیے یہ کون کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے وطن کے عزیز کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے اندر سے نکلنے والے لوگ ہیں جو ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یار میری اور آپ کی ماں کبھی سوچنا، کبھی بیٹھ کر تنہائی میں سوچنا، 90,000 ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، 90,000 عام سی کہانی ہے۔ عزتیں بچانے کے لیے میری اور آپ کی ماں بہنوں نے کنویں کے اندر چھلانگیں لگائی تھی، اپنے لخت جگر کو راستے میں لاتی، پیاس کی وجہ سے جب وہ رونے لگتے تو خود ان کے گلے گھونٹ دیے کہ دشمن کے ہاتھوں نہ مارے جائیں۔ بتاؤ یہ وطن عزیز کیا ہے؟ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے جس کی خاطر آج ہم لڑتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا، یہ ایک مرلہ میرے نام کا ہے، یادہ مرلہ میرے نام کا آئے گا، یہ گلی میرے حصے میں آتی ہے۔ ایک مسلمان ایک گلی کی خاطر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کو کورٹ کچہریوں کے چکر لگواتا ہے۔ بتاؤ میں اور آپ مسلمان کہاں کے رہے گا؟ وطن عزیز اس لیے آپ نے حاصل کیا تھا۔ کتنی محبت ہے ہمیں اس وطن عزیز کے ساتھ۔ 2 کروڑ مسلمان بے گھر ہوئے، وہ لوگ جو ہند کے اندر سردار کہلاتے تھے، اپنی پنچایتوں کے سرپنچ تھے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، پینے کے لیے پانی بھی مہیا نہیں تھا ان کو، جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے وہاں کے سردار تھے، یہاں آ کر فقیر بن گئے۔ اس لیے آئے میرے اور آپ کے لیے آئے تھے کہ الگ ملک بن گیا ہے، خدا دا سلطنت بن گئی ہے۔ آج بھی ہندوستانوں کو جا کر حال دیکھو، ہندوستان کے اندر جو مسلمان بستے ہیں، داڑھی رکھے تو انہیں لوگ دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر جائیں تو انہیں پکڑتے ہیں، گائے ذبح کریں قربانی پر تو انہیں مار ڈالتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آج ہم آزاد بیٹھے ہیں اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے ملک پاکستان کی۔ بڑی خدا داد سلطنت ہے، اس کی قدر کرو، اپنی اولادوں کو تاریخ بتاؤ۔ یہ ڈھونڈ ڈھاں اپنے ٹی ویوں پر چلا کر اور یہ رقص و سرور کی محفلیں نہ دکھایا کرو، تو جب کبھی جنگ کا جہاد کا موقع آیا تو یہ خسرے بنے ہوئے ہوں گے۔ خدا کے بندو انہیں جوان بناؤ، یہ جوان تبھی بنے گے جب تم انہیں اپنی تاریخ بتاؤ گے۔ سارا دن جو آپ کا بچہ ایک ہوٹل پر بیٹھ کر فلمیں دیکھے گا اور نوجوانوں کی مجلس میں بیٹھ کر گانے موبائل کے اندر بھر کے فلمیں دیکھے گا ہندوؤں کی، بتاؤ وہ جہادی بنے گا یا شرابی اور مراسی بنے گا؟ مجھے بتاؤ۔ کل اب اگر ہمیں لڑنا پڑ جاتا ہے تو بتاؤ، یہ جو آج چلتے ہوئے جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، جوان ہے چلتے ہوئے بھی جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، یہ لڑنے کے لیے جائے گا بارڈر؟ حفاظت کرو اپنی۔ نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں سے تاریخ پوچھو، ہماری تاریخ کتنی المناک تھی، وطن عزیز ایسے نہیں ملا، اس کی بنیادوں کے اندر ہمارے بزرگوں کا خون ہے، بڑی المناک تاریخ ہے، وقت کے دامن میں وسعت نہیں، سب کچھ بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ 14 اگست کا دن تعظیم کے ساتھ منائیں اور نیت کریں کہ آج کے بعد میں اپنے وطن عزیز کے اندر اپنے کسی بھائی کو ڈنڈی نہیں ماروں گا، لوٹوں گا نہیں، اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو جا کر اس کو اس کا حق دوں گا، اگر حق میرا ہے
اور میرا بھائی سمجھ رہا ہے کہ میرا ہے، کہا کہ اپنا حق بھی اس کو دے دوں گا۔ جو مہاجرین آئے تھے ہجرت کرتے، مسلمانوں نے جن کے پاس تھے انہوں نے نوازا نہیں تھا کہ اپنے بھائیوں کو، قائد جنا نے اور علماء نے مسجدوں کے اندر خطبے دیے تھے، کہا کہ جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس کچھ نہیں، انہیں اپنا کچھ دو۔ مسلمانوں نے پیش کیا تھا، جذبہ تھا۔ آج وہ جذبہ کہاں گیا؟ ایک ایک اینٹ کی خاطر اب لڑ رہے ہیں، سر مار پھاڑ رہے ہیں، جیلوں کے چکر لگوا رہے ہیں۔ جس نے رہ ادھر جانا ہے، وطن عزیز جو کہ پاک سرزمین ہے، ہم اس کو اپنے گندے خون سے آلودہ کرتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کرو، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اور صحیح معنوں کے اندر آج کا 14 اگست کا دن مناؤ، اور جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے آج ان کے لیے سال ثواب ہو۔ آج جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، آج کے دن میں بھی جب ہم موبائلوں پر اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، بتاؤ جو جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی کیا ان کی روحیں قبر کے اندر تڑپتی نہیں ہوگی؟ خدا را سمجھیے آج کے دن کی قدر۔ اللہ پاک ہم سب کو وطن عزیز کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین وطن عزیز پاکستان کو سنوارنے کی ہمیں مزید طاقت اور قوت نصیب فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ پڑ جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ